سب سے پہلے میں تحصیل پیر مل کے رسپیکٹیبل میڈیا کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرے ساتھ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے معتبر عہدیداران میرے دائیں بائیں موجود ہیں، جس میں ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیک سنگھ، تحصیل تو پیر مل، سٹی پیر مل کے 9 منتخب عہدیداران ہیں اور علاقے کی معزز شخصیات ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو ملکی سیاسی صورتحال ہے وہ قوم کے سامنے ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہماری حکومت 5 سال کے لیے عوام نے منتخب کی 25 جولائی 2018 کو۔ اس کے پاس عوام نے مینڈیٹ دیا تھا 5 سال کا، اور 10 اگست 2023 تک یہ حکومت رہنی تھی، لیکن غیر ملکی مداخلت اور کچھ اداروں کی مداخلت کی بنا پہ ہماری حکومت کو غیر قانونی طور پر، غیر سیاسی طور پر، غیر اخلاقی طور پر ایک انٹرنیشنل ایجنڈا کے تحت رخصت کیا گیا۔ خرید و فروخت ہوئی لوگوں کی، سندھ ہاؤس میں ہمارے 20 ارکان کو ڈھک کر رکھا گیا اور لوگوں کو طمع لالچ دے کر بہلایا پھسلایا گیا، اور ایک غلط طریقے سے حکومت کو فارغ کیا گیا۔ اس لیے یہ کہے کہ یہ حکومت غیر مقبول ہو گئی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ 17 جولائی کو جو 20 حلقوں میں انتخاب ہوا ہے پورے پنجاب میں، اس میں 75%، 3/4، یہ ٹکیوں کو کر دیں، اس میں 3/4 حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی ہے۔ کسی جماعت کی مقبولیت کا پیمانہ کیا ہے؟ انتخابات، ورنہ ہر جماعت کہتی ہے کہ سارا ملک ہی میرا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان انتخابات کے نتیجے میں 17 جولائی کو 20 میں سے 15 نشستوں پہ کلیئر کٹ میجورٹی ہم نے لیڈ کے ساتھ حاصل کی۔ ایک سیٹ جو ہے لودھنا کی وہ ہم ہارے، اور وہاں پہ آزاد شخص جیتا، نون کو وہاں بھی شکست ہوئی، نون تیسرے نمبر پر وہاں آئی۔ اور جو خوشاب میں الیکشن ہوا جس میں ہمارے امیدوار وہاں جیتے ہیں، وہ وہاں بھی نون لیگ تیسرے نمبر پر آئی، 2nd نمبر پہ آزاد آیا۔ راولپنڈی PP7 جو ہے وہاں پہ جو ہمارے امیدوار کو ہرایا گیا 47 ووٹوں سے، صرف 47 ووٹوں سے، جبکہ ہمارے اپنے اعداد و شمار کے مطابق وہ 500 ووٹوں سے جیت رہا تھا، وہ 500 ووٹوں سے جیت رہا تھا۔ اور جب ہم نے ہائی کورٹ کی ڈائریکشن پر رابطہ کیا اور درخواست دی تو ہماری درخواست ریجیکٹ کر دی گئی ری کاؤنٹنگ کی، جو حق تھا ہمارا الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت۔ اس لیے دیکھا جائے تو نون لیگ صرف 3 نشستیں حقیقی طور پر جیتی ہے آؤٹ آف 20، 15 ہم جیتے ہیں، 1 متنازع ہے، اس پر بھی بات چلے گی، اور 1 آزاد۔ تو 75% رزلٹ، 3/4 رزلٹ دے کر ہم نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی سب سے مقبول شخصیت عمران خان اور سب سے مقبول جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے۔ یہ عوام کے ریفرنڈم ہم نے کروا دیا ہے، طرف ریفرنڈم ہو گیا عوام کا۔ گزارش یہ ہے کہ اس عرصے میں جب 25 مئی کو آزادی مارچ کی کال تھی ہماری، تو جس طرح زیادتی ہمارے کارکنان پہ پیر مل میں بھی لوگوں کے گھروں میں گھس کے ہمارے 3 کارکنان، اس میں فیصل، اسلم، مغل اور مائیوں کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور 2 کو تو جیل بھجوایا گیا ملتان میں، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں پورے پنجاب میں اور باقی جگہوں پہ ظلم زیادتی کی گئی، اس پہ بھی تحقیقات شروع ہو چکی ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جہاں جہاں ہمارے کارکنان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بخشا نہیں جائے گا، جنہوں نے ظلم کیا ہے، کیونکہ اس سے وہ ریاست کے ملازم بنے، کوئی شخص سابقہ حکومتوں کا ملازم بنے ہوئے تھے۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ ترقی کا سفر جو ہم نے شروع کیا تھا اس حلقہ میں، وہ دوبارہ ہم پھر شروع کر رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے منصوبے پچھلی نون لیگ کی جو ایک غیر منتخب، جو کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ وزیر اعلیٰ کا چناؤ درست نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کا جو چناؤ ہے وہ غیر قانونی تھا، تو ان کو ہٹایا گیا اور پھر دوبارہ انتخابات ہوئے، اور پھر دوبارہ چوری پریزلائی ہماری تائید کے ساتھ 178 ووٹ ہم نے دیے ہیں، اور ہمارے اس میں اور 2 ووٹ 10 ووٹ ان کے اپنے تھے۔ اب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو پیش نظر اب دوبارہ عوام کی خدمت کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ انصاف ہیلتھ کارڈ، احساس پروگرام دوبارہ ریوائیو کر دیا ہم نے پنجاب میں، اور علاج، تعلیم،
غریبوں کو روزگار، یہ سارے مواقع اب دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ مزید یہ ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی آزادانہ چاہتے ہیں۔ جب تک ہماری حکومت رہی ہے ایک سپر طاقت کو ہمت نہیں ہوئی کہ ہمارے کسی اڈے کو استعمال کرے۔ اب شمسی بیس جو ہے ہمارا وہ پھر ان کو دے دیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں ڈرون حملے پھر دوبارہ شروع ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہو گیا ہے بلوچستان میں، ہمارے کورٹ کمانڈر کوئٹہ اس میں شہید ہوئے ہیں، ہم ان کے سمیت جو 6 ہمارے افسران شہید ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں، ان کے بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں اور ہمیں اس پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہیں۔ اور مزید یہ ہے کہ ہماری مانگ ہے کہ اب فوری انتخابات کیے جائیں۔ اسلام آباد کی حکومت سے اسلام آباد تک محدود ہے، اس کے چاروں طرف ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، 4 ہماری حکومتیں ہیں اور اس پہ 17 جولائی کا رزلٹ بھی بتا رہا ہے۔ اس لیے بہتر ملک کی معیشت کہاں بیٹھ گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے دور میں تیل اس سے مہنگا تھا لیکن عوام کو سستا دیا جا رہا تھا۔ اب دنیا میں تیل سستا ہے، یہاں پہ بہت مہنگا تیل دیا جا رہا ہے، عوام افورڈ ہی نہیں کرتے، ڈیزل، پٹرول، مٹی کا تیل۔ اس کے بعد ڈالر آپ دیکھیں 250 کو ٹچ کر کے آیا ہے اور یہ عارضی طور پر آیا ہے۔ ابھی IMF نے کہا ہے کہ 4 ارب ڈالر خزانے میں شامل کریں۔ اب یہ حکومت اس پہ بھاگتی پھر رہی ہے، منتیں کرتی پھر رہی ہے، مجھے نہیں پتا کہاں سے اس کو ملے گا۔ اگر 4 ارب ڈالر اس کو نہیں ملتا کسی ملک سے، چونکہ اس سے پہلے چائنا، ترکی، سعودی عربیہ، UAE انکار کر چکے ہیں، اب قطر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر سکتا ہے۔ پاکستان ان 5 ملکوں میں شامل ہو چکا ہے جو ڈیفالٹ کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ پہلا ملک پاکستان بدقسمت دنیا میں ہے جس کے کابینہ وزیر اعظم سے لے کر وزیر اعلیٰ تک اور وزراء کو کہا گیا کہ اپنے اثاثے، آپ کے پاس کتنے اثاثے ہیں وہ IMF کو بتائیں، اس لیے کہ آپ سب لوگ ضمانتوں پر ہیں، سب کے خلاف کیسز ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم آپ کو قرضہ دیں، آپ پیسے بیگوں میں بھر کر بھاگ جائیں۔ تو ان سب کو اثاثے ڈکلیئر کرنے پڑے ہیں، الیکشن کمیشن کو نہیں، پاکستان کے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو نہیں، IMF کو، جس کا دفتر امریکہ میں ہے۔ اس سے بڑھ کر شرمناک اور بات کیا ہو سکتی ہے ملک کے لیے۔ مزید یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت امپورٹ بند ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں موٹر سائیکل، گاڑیاں، تمام چیزوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ آٹا، چینی، گھی، دالیں، کوکنگ آئل، وہ عوام کی دسترس سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ آپ لوگ پریشان ہیں، کاروباری طبقہ بھی پریشان ہے۔ ہمارے دور میں ٹیکسٹائل سیکٹر 3 شفٹوں پہ آ گیا تھا اور اتنا اچھا کاروبار کیا ٹیکسٹائل انڈسٹری نے، اس سے ہماری ایکسپورٹ بڑھی، مزدوروں کو روزگار ملا، ٹیکنیشین کی شارٹیج ہو گئی تھی، انہوں نے 5 ارب ڈالر کی مشینری امپورٹ کی اپنی مشینوں کو اپڈیٹ کرنے کے لیے، اپ گریڈ کرنے کے لیے، اور لیکن اب وہ بھی بند ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان میں ہمارے دور میں 11% مارک اپ تھا بینکوں کا، انہوں نے 15.5% کر دیا، اسے بزنس ایکٹیویٹی اور کم ہو گئی ہے۔ تو پاکستان، یہ جو کہتے تھے ہمیں کہ یہ نالائق ہیں، تو یہ جو ابھی نئی حکومت وفاق کی بیٹھی ہوئی سپر نالائق ہے۔ ہمیں تو جو تجربے کا ایشو تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا، یہ تو بڑے تجربہ کار اور کاریگر حکومت تھی، انہوں نے پچھلے 50 سالوں سے ملک میں حکمرانی کی ہے۔ تو یہ ان کا جو فیلئر ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اور چور کی داڑھی میں تنکا ہے۔ اس لیے میں اس موقع پہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں کال دے دی ہے کہ 1 مہینہ کے اندر انتخابات کا اعلان کیا جائے اور الیکشن کمیشن پاکستان جو PDM کا حصہ بن چکا ہے اس کو تبدیل کیا جائے۔ یہ عوام کا آئینی حق ہے۔ آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت، 218 کے تحت الیکشن کمیشن پابند ہے فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ، منصفانہ، آزادانہ انتخابات کروانے کا، جو کہ فیل ہوا ہے۔ اس کی ایک مثال میں دوں گا، الیکشن ایکٹ 2017 سیکشن 76 کہتا ہے کہ الیکشن ایجنٹ کسی علاقے میں جو کھڑا کیا جائے اسی علاقے سے ہوگا۔ وہیں پہ اگلا سیکشن ہے سیکشن 77، وہ کہتا ہے کہ پولنگ ایجنٹ پنجاب میں سے پورے پاکستان سے کہیں سے بھی بن سکتا ہے جو پاکستان کا باشندہ ہو۔ اس کے ہم گئے تھے الیکشن کمیشن میں، خود بھی گیا تھا، الیکشن کمیشن نے اس پہ فیصلہ کیا دیا 77 کو سیکشن کو نظر انداز کر کے کہ نہیں جی پولنگ ایجنٹ اسی علاقے سے، پھر ہم ہائی کورٹ سے ریلیف لے کر آئے۔ اس سے ایک اندازہ کر رہے ہیں
دیگ چیک کرنی ہو تو ساری دیگ کھا کے چیک نہیں کرتے، اس کے چند دانے دیکھتے ہیں، یہ چند دانے دیکھ لیں۔ ڈی لیمیٹیشن میں انہوں نے زیادتیاں کی ہیں طریقہ انصاف کے ارکان کے ساتھ، اور یہ انتخابات میں بھی بڑی زیادتیاں کی، کئی جگہوں پہ ووٹر لسٹیں شفٹ کی گئی ہیں، تبدیل کی گئی ہیں۔ تو اس موقع پہ انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ فی الفور الیکشن کمیشن کو تبدیل کیا جائے، 4 ممبر اور 5ویں چیف الیکشن کمشنر بیٹھ کے ایسے لوگوں کو چنا جائے، ایسا امپائر ہو جو منصفانہ الیکشن کروا سکے، اور یہ عوام کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ دوسرا ہم چاہتے ہیں کہ 1 ماہ کے اندر انتخابات کا اعلان کیا جائے، اور اگر وفاقی حکومت اسمبلی توڑنے کو تیار ہے، وفاقی تھم پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑنے کو تیار ہے، اگر وہ سندھ اسمبلی بھی توڑیں، بیٹھیں ہمارے ساتھ، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ایک ایجنڈا ہوگا ہمارا اگلے انتخابات، آزادانہ منصفانہ انتخابات، اس کی تاریخ طے کریں، اس کے لیے الیکشن کمیشن کو تبدیل کریں، اس کے لیے اور اقدامات کیا ہو سکتے ہیں، ہم بیٹھنے کے تیار ہیں۔ اگر انتخابی صلاحیت سے اخراجات کم کیے جا سکیں ہیں تو وہ بھی ہم تیار ہیں۔ تو مذاکرات میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن وہ کھلے مذاکرات نہیں ہوں گے، وہ ایک ایجنڈے کے تحت مذاکرات ہوں گے۔ ہماری ٹیم تیار ہے اس پر، اور وہ لوگ جو ہمیں چھوڑ کر ان کے ساتھ گئے تھے، ایم کے ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی، وہ بھی پچھتا رہے ہیں کہ انہوں نے دھوکہ کیا ہے۔ تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے 123 استعفے اکٹھے دیے تھے، بعد میں 2 فائلیں تھیں، ایک میں 123 تھے، ایک میں کوئی 6-7 تھے، دونوں فائلیں آگے پیچھے جمع ہوئی۔ 123 کا فوری ڈپٹی اسپیکر نے آرڈر کر دی، اور باقی 6-7 کے لیٹ ہوئے، ڈپٹی اسپیکر چلے گئے، وہ اپنے پی ٹی کے دفتر میں رہ گئی تھی فائل۔ تو اب 11 لوگوں میں 2 ریزرو سیٹ پہ شریانہ گلزار اور شیری مزاری، اور 9 ہمارے ارکان قومی اسمبلی ہیں۔ ان 11 کا ایکسیپٹ کرنے کا آئین کا آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی، ترجیحی سلوک نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اگر ایکسیپٹ کرنے ہیں تو 131 کے استعفے ایکسیپٹ کریں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 11 کے استعفے ایکسیپٹ کریں۔ ہم نے اس میں چیلنج بھی کیا ہے، ریٹ بھی کیا ہے ہائی کورٹ میں، ہم توقع کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس پہ جلدی فیصلہ کرے گی۔ لیکن ایک چھکا مارا ہے عمران خان نے، ان کا خیال تھا کہ اب یہ کس کو کھڑا کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے، جرنیل میدان میں آتا ہے، کیونکہ ہماری پارٹی کا جرنیل چیئرمین تو عمران خان ہے، اس نے کہا 9 حلقوں میں جا کے لڑوں گا الیکشن۔ اب دیکھتے ہیں یہ گھوڑے کا میدان، کہ اگر عمران خان پھر دوبارہ جیت کر آ جاتا ہے تو پھر پی ڈی ایم کے منہ پہ ایک تمانچہ ہوگا عوام کی طرف سے، اور اس کے بعد کیا چاہتے ہیں۔ 17 جولائی کو ایک تمانچہ پڑ چکا ہے ان کو، دوسرا ہم انشاءاللہ اس سپٹمبر میں جب الیکشن ہوگا وہ بھی دے دیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑھ کر اب یہ بھاگے نہیں۔ یہ پہلے کہتے تھے مہنگائی ہے، مہنگائی مارچ، الیکشن فوری کرواؤ، تو مہنگائی ان کی دور میں ہم سے زیادہ ہوگی، 38% مہنگائی ان کے دور میں ہوئی ہے، اب آج تک وہ 40% ہو گئی ہے۔ نمبر 2، یہ الیکشن کی مانگ کرتے تھے، ہم کہتے ہیں آئیں الیکشن کرواتے ہیں، اب یہ بھاگ گئے الیکشن سے، تو ان کو الیکشن کروانے چاہیے تاکہ عوام کی بے چینی، ہیجان، پریشانی، فرسٹریشن جب وہ دور ہو، ملک کی جو نیا ڈوبنے جا رہی ہے، اللہ بچائے ملک کو، وہ بچ جائے۔ پاکستان کی آزادی کمزور ہاتھوں میں ہے، پاکستان کو محب وطن لوگوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہونی چاہیے، معیشت مضبوط ہونی چاہیے، عوام کو فنڈامنٹل رائٹ دیے جائیں، اور صحیح حقیقی جمہوریت ہو، انسانی حقوق ہو، قانون کی حاکمیت ہو، آئین پہ اور قانون پہ مکمل عمل کیا جائے۔ شکریہ۔ کہ 5 میں لڑ سکتے ہیں یا 9 سے لڑ سکتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ کریں گے، اگر قانون موجود ہوا تو ہم 5 سے لڑ لیں گے، 4 سے کسی اور کو کھڑا کر دیں گے، اس میں تمہاری جماعت کو حق ہے جس کو دل کیا کھڑا کریں۔ اچھا، اس میں فیاض صاحب پی ٹی آئی کا نعرہ تھا کہ وہ موروثی سیاست کا خاتمہ کریں گے، لیکن ملتان میں شاہ محمود قریشی نے اپنی بیٹی کو جو ہے ٹکٹ دی ہے، کیا یہ موروثی سیاست کا حصہ نہیں ہے؟ دیکھیے، پارٹی نے کبھی یہ نہیں کہا موروثی سیاست کا خاتمہ کریں گے، ہم نے کہا کرپٹ سیاست کا خاتمہ کریں گے۔ ہم آج بھی اپنی جگہ پہ قائم ہیں کہ کرپٹ سیاست کا خاتمہ کریں گے، موروثی سیاست کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر عوام ان کو چن لیتی ہے تو وہ پھر موروثی سیاست کہاں سے آئی؟ اب ویسے بھی ہم خواتین کو انکریج کرتے ہیں کہ الیکشن لڑیں، ان کی صاحبزادی اگر لڑ رہی ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر عوام ان کو جتوا دیتی ہے، دیکھیں نا ان کا بیٹا زین قریشی وہاں سے بہت بڑی لیڈ کے ساتھ جیتا ہے، تو اس پہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور کوئی کوشچن؟ یہ جو اور پاکستان تحریک انصاف میں ان کے لیڈر پاکستان سے سرمایہ باہر لے جاتے ہیں، ہمارا لیڈر باہر سے سرمایہ پاکستان لے کر آتا ہے، یہی ایک نمایاں فرق ہے دونوں کے درمیان، نمبر 1۔ نمبر 2،
اس سے پہلے میں نے دیکھا ہے ان کی جماعتوں میں جو بڑی دو پارٹیاں ہمارے علاوہ اپوزیشن کی جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا تو سسٹم ہی کوئی نہیں تھا. یہ چندہ لیتے تھے، جیبوں میں ڈال لیتے تھے. اس کے برعکس پاکستان تحریک انصاف میں چندہ آتا ہے، سیدھا بینک میں جاتا ہے. کئی بینک اکاؤنٹس ہیں، باقاعدہ انٹرنل آڈٹ ہے، فنانس کمیٹی ہے. میں تب سسٹم میں بیٹھا ہوا ہوں پارٹی میں. اس سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ سسٹم جماعت کے فنانس کا کسی جماعت کے پاس بھی نہیں ہے. اور اس میں پھر یہ آن لائن ٹرانسفر ہوئے پیسے. اب مجھے آپ بتائیں، اگر آپ کے بینک میں ایک بندہ یہاں سے 500 روپے بھیج دے تو آپ کو تو بعد ہی پتہ چلے گا نا. تو آن لائن کوئی بھی بھیج دیتا ہے. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ ہے یا فارن فنڈنگ ہے. اگر پاکستان کی فارن فنڈنگ جو آ رہی ہے تقریباً $20 ارب سال کی اوورسیز پاکستانی بھیج رہے ہیں، وہ تو عین اسلام اور عین جمہوریت اور عین پاکستان ہے. اگر وہی فنڈنگ ایک جماعت کو آ جاتی ہے، وہ غیر مسلم ہو جاتی ہے، وہ غیر شرعی ہو جاتی ہے، وہ غیر پاکستانی ہو جاتی ہے، تو ہم غیر ملکی اوورسیز پاکستانی کا پیسہ ملک چلانے کے لیے تو قبول کرتے ہیں، ایک جماعت کو چلانے کے لیے نہیں کرتے. تو یہ دو عملی اور دوہرا پن ہے پی ڈی ایم کا، جو کہ میرا خیال نہیں کرنا چاہیے. اب اگر ہماری جماعت کو اس لیے چندہ دار ملتا ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے، اعتماد ہے، یہ دیانت دار جماعت ہے، اس کی لیڈرشپ دیانت دار ہے، پیسہ کھا نہیں جائے گی. ورنہ یہاں جماعتوں کے نام پہ بھی لوگ پیسہ کھا جاتے رہے ہیں. سر 90 میں ایم پی اے تھا، اس وقت کمالیہ کا کی سڑک میں نے 24 فٹ کروائی تھی دوسری تک پیر مل سے لے کر. جب وہ 722 تک پہنچی تو حکومت بدل گئی، وہیں اسٹاپ ہو گئی. اس کے بعد کسی کو توفیق نہیں ہوئی. 10 سال نون کی حکومت رہی ہے. میاں صاحب بھی بڑا عرصہ ماشاء اللہ رہے ہیں یہاں پہ، تو ان کا فرض تھا کرواتے. تو یہ میں نے ہی آ کے تقریباً 9-10 کروڑ روپے کا منصوبہ پاس کروایا تھا. اس کے 2 فیز ہیں، ایک پیرمل سے ایک گسی سے. ادھر سے ادھر آنا شروع ہوئی. اس پہ میرے دور میں یہ ابھی آج سے 4 ماہ پہلے دسمبر جنوری میں اس پہ مٹی ڈلوائی گئی، اس پہ پتھر ڈلوایا گیا، واٹر باؤنڈ کی گئی. اور اس کے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اپریل سے پہلے لوک نہیں ڈالی جاتی. ٹیکنیکل بات ہے، کیونکہ لوگ جو تارپول کہہ لیں یا بچو بن کہہ لیں انگریزی میں، وہ پھیلتی نہیں ہے. تو وہ ہمیشہ 15 اپریل کے بعد سڑکوں پر لوک ڈالی جاتی ہے. تو 15 اپریل سے پہلے ہماری حکومتیں چلی گئی. تو جب ان کی حکومت آئی، انہوں نے فنڈ نون کی حکومت نے انہوں نے ان کے فنڈ فریز کر دیے، فنڈ جاری نہیں کیے، جس کی بنا پہ ٹھیکیدار بھی بھاگ گیا اور محکمے کے ہاتھ باندھ دیے گئے. 15 اپریل سے لے کر 31 جون تک یہ فنڈ فریز کر دیے گئے، دیا نہیں پیسہ. اب میں خود ملا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب سے، 3.5 کروڑ ایک جاری کروا دیا ہے، پہنچ گیا ان کے پاس. 20 کروڑ روپیہ اور میں نے جاری کروا دیا ہے باقی سڑکوں کے لیے بھی. اس میں یہ بھی شامل ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ 11 یا 12 محرم سے اس پہ کام شروع ہو جائے گا، اور اگلے 1-1.5 مہینے میں یہ سڑک ہم ساری پورے 9-10 کروڑ روپے لگا کے اس سڑک کو مکمل کر لیں گے. اگلے 1 مہینے میں یہ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 12 اگست سے لے کر 12 ستمبر یا 30 ستمبر تک یہ سڑک A1 ہو جائے گی. برم بھی سال صحیح ہو جائے گی. اب باقی سڑکیں جو 4 اہم سڑکیں ہیں جن پہ پتھر پڑا ہوا ہے، 699/31 کی سڑک ہے، ایک یہ سڑک ہے، 2 اور سڑکیں ہیں، ایک بند روڈ ہے. اس پہ سب پہ پتھر پڑا ہوا ہے، واٹر باؤنڈ ہوئی ہیں، لیکن لوک نہیں ڈلی چونکہ نون کی حکومت نے فنڈ بند کر دیے تھے. وہ فنڈ میں نے جاری کروا دیے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے 1.5 مہینے میں سڑکیں مکمل ہو جائیں گی. محروس نظر آتے ہیں، اس کی کیا دیکھیں ہمارے سب برخودار ہیں، بچے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. تو کوئی بچہ اگر روٹھا بیٹھا اس کو منا لیں گے. ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. ہم اس کو اگر کوئی چاہتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوتے اصل کریں جو کام بھی کریں، ڈلیور بھی کریں، اور آپس میں ٹانگیں بھی نہ کھینچیں کسی کی. تو ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. اگر کسی کا خدشہ شکوہ ہے، پہلی بات ہے کہ وہ اس میں پارٹی ڈسٹرکٹ پیریڈ نے فیصلہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں میری تائید بھی حاصل ہے اس کو. اور اردو کی کوئی کمی نہیں ہے. جو لوگ پارٹی کے ساتھ مل کر کام، ہم چاہتے ہیں کہ شخصیات کے ساتھ کام نہ کریں، پارٹی کے ساتھ کام کریں. اپنے لوگوں کی ٹانگیں نہ کھینچیں، نون لیگ کے ایجنڈے پہ کام نہ کریں، نون لیگ کے ایجنٹ کا کام کردار نہ انجام دیں. اور اس میں نون لیگ کے امیدواروں کو گھروں میں چھپا کے کھانے نہ کھلائیں، نہ ان کے کہنے پہ آپ جھوٹا پراپیگنڈا کریں مختلف چیزوں کا. تو وہ اپنی آپ کو اصلاح کر لیں تو ان کو ہم ساتھ چلانے کو تیار ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. جب ان میڈیا پہ یہ آوازیں گردش کر رہی ہیں کہ ریاض فتحانہ نے پیر محل سے یونیورسٹی پر ڈاکہ ڈالا ہے، انڈسٹریل اسٹیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے. اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم سازی کی گئی تھی، پہلے ختم کر دی گئی تھی کہ اس میں بھی عوام لیگ کے لوگ شامل کیے گئے ہیں. اب جو تنظیم سازی کی گئی ہے اس میں بھی بہت سارے جو عہدے دار ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس تنظیم کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہ رہے، ہم یہ عہدہ چھوڑ رہے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ پیر مل میں کبھی بھی یونیورسٹی منظور نہیں ہوئی.
चीफ मिनिस्टर डायरेक्टर बहुत निकलते हैं, मैंने भी बड़े निकलवाए हैं, वज़ीर आज़म के डायरेक्टर निकलवाए हैं, उन पर अमल ही नहीं होता। अगर चाहे तो मैं आपको भरमार दे सकता हूँ चैलेंज करके, अरबों रुपए के डायरेक्टर मेरी जेबों में पड़े हुए हैं, मेरी अलमारियों में, अमल नहीं होता। असल होता है जब उसकी नोटिफिकेशन हो, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल हो, काबीना उसको पास करे, ऑर्डिनेंस उसका जारी हो, चार्टर उसका जारी हो, यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट उसको पास करे, पैसा उसका जारी हो, फिर वो यूनिवर्सिटी का सब कैंपस होता है। यूईटी लाहौर सब कैंपस पीरमल में एक हवाई खबर है, 10 साल हुकूमत नून लीग की रही है, अगर उनकी नीयत ठीक होती तो यहाँ पे बना देते हो, उन्होंने नहीं बनाई। नंबर 2, अभी 2 महीने इनकी हुकूमत रही है, 15 अप्रैल से लेकर 22 जुलाई तक, 22 से भी बल्कि 24 जुलाई तक, 22 तक ही गिने हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहे हैं। अगर मैं कोई चीज़ उठा के ले गया था रात को चोरी करके तो वापस ले आते, तो मियां अब्दुल रहमान को हाथ बांधे हुए थे कि वो यूनिवर्सिटी का सब कैंपस क्यों वापस नहीं ला सके। तो 10 सालों में पहले भी नहीं ला सके, अब भी 4 महीनों में नहीं ला सके, तो ये सारा झूठा प्रोपेगेंडा है। ना कोई सब कैंपस मंजूर हुआ, उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड दस्तावेज मैंने भी चेक किया है, ऐसा नहीं है। सिंपल एक सीएम डायरेक्टर की कॉपी लेकर फिर रहे हैं, वो ऐसा कोई इशू नहीं है। और ना कोई यहाँ से सब कैंपस शिफ्ट हुआ है। नंबर 1, ये सब कैंपस था, यूनिवर्सिटी नहीं थी, इसका शोर है हवाई कागजी। नंबर 2, जो यूनिवर्सिटी कमालिया बनी है वो सेपरेट इंडिपेंडेंट बाख्तियार खुद मुख्तार यूनिवर्सिटी है, वो सब कैंपस नहीं है। वो यूईटी का सब कैंपस पीरमल का नहीं है, कब कैसे वो यूईटी का सब कैंपस नहीं है, वो इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है। और आपको मालूम होगा कि बुजदार दौर में डिस्ट्रिक्ट पैकेज दिया गया था, शोभा टेक सिंह का 1.5 अरब रुपया फी MPA मनसूबे दिए गए थे। उसमें सोनिया साहबा ने भी मनसूबे दिए, मैंने भी दिए, बिलाल बड़ाई साहब ने और सैदी साहब ने। आशफा को जो 1.5 अरब रुपये का पैकेज दिया गया, उसने उसमें से 50 करोड़ रखा नालियाँ सोलंग सड़कों के लिए और पानी के स्कीमों के लिए। 1 अरब उसे लेकर दिया कि मुझे पूरी यूनिवर्सिटी कमालिया बना दी जाए। तो वो अपने हिस्से का जो कमालिया की मुंतखब MP है, जो 20,000 वोटों से जीती है लीड के साथ, 65,000 उसने वोट लिया है, वो उसका भी हक हासिल है कि अपने हल्के के लिए सोचे। उसने अपने हल्के के डिस्ट्रिक्ट चीफ मिनिस्टर पैकेज 1.5 अरब में से 1 अरब निकाल के दे दिया यूनिवर्सिटी को, 50 करोड़ दे दिया बाकी मनसूबों को। बाकी अरकान असम्बली ने अगर चाहते तो ये भी दे देते, किसी रोका नहीं था, इन्होंने नहीं दिया, नारिया सोलन स्कूल दे दिए। तो उस वजह से वो मनसूबा कमालिया में बना। वो इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार यूनिवर्सिटी है जो कमालिया की MP आशफा रियाज ने मंजूर कराया, 1.5 में से 1 अरब रुपया देकर। उसका पीरमल के सब कैंपस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि सब कैंपस का वजूद कहीं है ही नहीं। एक ये बात होगी। दूसरा सवाल क्या था आपका? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी में पहले अवाम लीग के लोग शामिल किए गए थे, वो ख़त्म कर दी गई थी, अब दोबारा तंजीम साजी की गई है, तो उसमें भी बहुत सारे अहदेदारान जो हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे कह दिया है कि हम इस तंजीम का हिस्सा नहीं है। जो हिस्सा नहीं रहना चाहता, हमें कोई इतराज़ नहीं, उनका इस्तीफा कबूल कर लेंगे। मैंने नहीं करना, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने इस्तीफा कबूल करना है, तहसील प्रेसिडेंट ने कबूल करना है। तो बैठे हुए तहसील सदर बैठे हुए राना शफीक साहब, इनको सोनिया साहबा ने बनाया था, मैंने तो नहीं बनाया था, ठीक नहीं। मेरा तो उसमें जो मेजर नदीम शहजाद उम्मीदवार थे तहसील के, तो चलो कोई नहीं। ये सिटी के सदर बैठे हुए हैं, जो इनके साथ काम नहीं करना चाहता उसको आज़ादी हासिल है, वो एज ए कारकुन काम करे, इसमें क्या मसला है, हमें कोई बात कर लेते हैं। अच्छा, नंबर 2, देखिए अवाम लीग की आप बात करते हैं। अवाम लीग से मुराद है रियाज फतेहाना। मैंने अवाम लीग बनाई थी पार्टी 2016 में, 2000 डेलीगेट्स आए थे, रजिस्टर्ड पार्टी करवाई इलेक्शन कमीशन में। मैं तो PTI में नहीं था, ठीक है जी। मियां अब्दुल रहमान साहब निज़ाम इस्लाम पार्टी में रहे, कई पार्टियाँ उन्होंने बदली, सारे यहाँ पे आपके MP साहब, आपके बहुत सारे लोगों ने पार्टियाँ बदली, मैं तो पार्टियाँ बदली नहीं है। तो 2018 में मैंने टिकट अप्लाई नहीं किया था तहरीक इंसाफ में, खान साहब ने मेहरबानी की, मुझे टिकट दिया कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का, तब मैंने रिज़ाइन कर दिया था अवाम लीग से, इस्तीफ़ा उसी वक्त मेरे टिकट एक्सेप्ट करने से पहले इलेक्शन कमीशन में जमा होकर एक्सेप्ट हो गया था। उसके बाद अवाम लीग का अपना स्ट्रक्चर है, और ज़िला टूबा टेक सिंह मुझे तभी तक नज़र नहीं आई, अवाम लीग आपको नज़र आ गई हो तो मुझे नहीं पता। और उसके बाद अवाम लीग अपनी पार्टी अपनी जगह पर काम कर रही है। लेकिन मुझे बताएं, जो मेरे साथी बैठे हैं
عوام لیگ تو بنی 2016 میں اس سے پہلے 3 دفعہ یہاں پہ 2 دفعہ MNA رہا ہوں پیر مل سے، میں 6ٹھی دفعہ اسمبلی میں ہوں. تو اس لیے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اصل میں ان کی تضحیق کرتے ہیں، یہ توہین کرتے ہیں، یہ ہمارے معزز لوگوں کی جو بڑے قادور شخصیتیں ہیں، ان کے یہ ان کے ساتھ نا ناروا رویہ ان کا ان پر الزام لگتا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ منتخب لوگ ہیں، ان کے پلے کیا جو الزام لگاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا رات کی تاریکی میں چھپ کر میرے نون لیگ کے امیدوار قومی اسمبلی کو کھانا کھلانا عین اسلام اور شرعی طور پر جائز ہے؟ پہلا سوال میرا، اخلاقی طور پر، قانونی طور پر. نمبر 2، کیا پاکستان تحریک انصاف کے MNA کے خلاف میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ مسلسل جھوٹی کمپین اور پراپیگنڈا چلا کر اس کو ڈاؤن کر کے تو نون لیگ کو فائدہ پہنچانا درست ہے پارٹی کے حساب سے؟ کیا انہوں نے آج تک جو عہدیدار رہے ہیں کبھی کوئی سٹی لیول پہ، کوئی تحصیل لیول پہ آرگنائزیشن کرنے کی کوشش کی کہ اسٹریٹ یونٹ بنائیں، ایک محلہ یونٹ بنائیں، کوئی ونگ بنائیں؟ تو خیالی تنظیم میں نہیں چلتی. اس وقت میں پارٹی کی ہائی کمان میں ہوں، میں پارٹی کے سب سے اعلیٰ فورم سینئر پولیٹیکل لیڈرز کا سینئر پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر ہوں. 15 ممبر ہیں، خان صاحب اس کے چیئرمین ہیں. اس کے بعد نچلا فورم ہے کور کمیٹی، 40 ممبر پورے پاکستان، اس کا ممبر ہوں. میں پارٹی کے الیکشن انالیسس اور مینجمنٹ سیل کا پاکستان کا سربراہ ہوں. یہ پوری 17 جولائی کی کمپین میں نے اس کا سربراہ تھا، بہترین ہم نے پرفارم کیا، 2/3 اکثریت، ہم 2/3 نہیں 3/4 اکثریت سے ہم نے یہ الیکشن جیتا. سارے انتخابات آئندہ بھی ہوں گے پاکستان میں، اس کو میں مانیٹر کر رہا ہوں، اور یہ پارٹی کا مجھ پر ٹرسٹ اور اعتماد ہے. جب پارٹی کا قائد، جب کمالیہ جلسہ ہوا تب یہ لوگ کہاں تھے؟ اس وقت ان میں سے آدھے لوگ تو گئے ہی نہیں کمالیہ جلسہ میں. جو گئے، مجھے ایک پمفلٹ، پوسٹر، پینا فلیکس، بل بورڈ دکھا دے پیر مل میں عمران خان کی آمد پہ یہ جو الزام آج لگا رہے انہوں نے لگایا ہو یا بنایا ہو، یا کسی کو جو ان کے 2-4 لیڈر ہیں ایک گاڑی میں بیٹھ کے 5 بندے 10 بندے لے کر چلے گئے. تو انہوں نے جلسے میں تو 2 لاکھ بندہ تھا، ان لوگوں نے کتنے بندے وہاں پہ پہنچائے؟ یہ مقصد یہ کہنے کا، یہ بیسیکلی یہ کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، ایک تعصب کی بنا پہ ان کی سوچ ہے، اور یہ نون کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اور اس کا ان کو پلانٹ کیا گیا ہے. یہ ان کو کہتے ہیں 5th کالمسٹ انگریزی میں. یہ 5th کالمسٹ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف میں پڑے ہوئے ہیں، جن کا مقصد ہے کہ عمران خان اور اس کی پارٹی کے امیدواروں کو ڈاؤن کیا جائے اور نون لیگ کو فائدہ پہنچایا جائے. تو عوام ان کو پہچانتی ہے، جانتی ہے، ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ان کو میں ڈسکس مزید کروں، ان کے بارے میں غور کروں. یہ اپنے محلے میں کونسلر الیکٹ نہیں ہو سکتے. جب 2015 میں بلدیاتی الیکشن ہوا تو ہمارے جو محمد حسین تھے وہاں پہ امیدوار، ان کے مقابلے میں انہوں نے وہ جو بچہ صاحب ہیں انہوں نے الیکشن لڑا، 3 نمبر پر آئے اور ہماری ایک بندہ لوز کر گیا الیکشن. ان کے اپنے دیہات کے رزلٹ دیکھ لیں. انہوں نے 2018 کے الیکشن میں قومی صوبائی اسمبلی میں نون لیگ کو جتوایا اپنے چکوں میں. یہ بڑی چڑھ کے باتیں کرتے ہیں میرے خلاف. ان دونوں کا چکوں کا رزلٹ منگا لے، 671/12 330 کا رزلٹ آپ منگوا لے. قومی صوبائی اسمبلی میں اگر ریاض فتیانہ سونیا صاحبہ PTI جیتی ہے تو پھر میں غلط کہہ رہا ہوں. اگر دونوں سیٹوں پر قومی صوبائی میں نون لیگ جیتی ہے تو پھر یہ بڑے لیڈر بیٹھے چکوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا انہوں نے وہاں نون کو ووٹ دیا ہے، PTI کو ووٹ ہی نہیں دیا. اس سے بڑھ کر اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ یہ کون کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ شکریہ. کیا سر اگر وہ کوئی بھی نیا ڈالر نہیں آتا، دہلی ایک دن گھٹنا شروع ہو گیا ہے. اگر یہ خدا نہ خواستہ فوری اقدامات نہ کیے گئے تو ہمیں خدشہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہ کر جائے. اس کو بچانا ہے پاکستان کو. ان کا تو ایجنڈا ہی شاید ان کا یہی ہوگا کہ کس ملک کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ جس کا سوویت یونین کا ڈاؤن فال ہوا تھا وہاں بھی گورباچوف کو لایا گیا تھا اور کوئی 27-28 ریاستوں کا سوویت یونین کسے بکرے ہو گیا تھا. یہ اسی ایجنڈے پہ پاکستان میں بھی کام ہو رہا ہے. ہم پاکستان کو مستقل آزاد دیکھنا چاہتے ہیں اور عوام کو میں بھی کہہ چکے ہیں. اس میں کسی ایک فرد کی وجہ سے پوری فوج کے خلاف ہم نہیں ہو سکتے نا. کسی فرد سے میں تحفظات ہو سکتے ہیں تو وہ الگ ایشو ہے. لیکن ہمیں بھی توقع ہے کہ فوج جو ہے وہ جو کچھ فوج بھی تو دیکھو نا کسٹوڈین ہے اس ملک کے تحفظ کی. داخلی سلامتی بھی اس کی ذمہ داری ہے، بیرونی سلامتی بھی. داخلی سلامتی کو خطرات درپیش ہے، پاکستان کی آزادی کو خطرات درپیش ہے، پاکستان کی معیشت کو درپیش ہے. پاکستان سول وار کی طرف بڑھ رہا ہے، پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. ان اداروں کا بھی فرض، انہوں نے پاکستان کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہوا ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج
जो है पाकिस्तान में फौरी और आज़ादाना इंतखाबात में अपना आइनी रोल अदा करेंगे। हम ये नहीं कहते गैर आइनी रोल अदा करेंगे। शुक्रिया। तो वो पाकिस्तान इंडिया की जंग है या अफ़गानिस्तान के हालात हैं या सऊदी अरब और ईरान की जंग है या चीन और अमेरिका की, हम किसी भी जंग के हक़ में नहीं, हम अमन के दाई हैं और अमन की बात करते हैं। हम तो चाहते हैं कि गुर्बत का खात्मा हो, खुशहाली आए और आवाम को बेहतर म्यार ज़िंदगी दिया जाए। ठीक हो गया? आई थिंक नहीं काफ़ी मेरे अंदर है। हाँ जी।